أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ان لوگوں کو بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی تلقین کرے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے گا تو اسے عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ پھر فرمایا، جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلتے دیں گے اور ہم اسے جہنم میں جھلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں آرزوں میں ضرور مبتلا رکھوں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ تو وہ ضرور جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ضرور رد و بدل کریں گے۔ جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا پس یقیناً وہ صریح نقصان میں، وہ انہیں وعدوں امیدوں میں الجھاتا ہے، ان کے ساتھ شیطان کے وعدے بس فریب پر مبنی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما۔ ذات پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ ایمان لاتے اور نیک اعمال انجام دیتے، ان قریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور وہ وہاں ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ کا سچا وعدہ ہے، بھلا اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ تمہاری آرزوؤں سے بات بنتی ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے۔ جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، اللہ کے سوا نہ اسے کوئی کارساز میسر ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اور جو نیک اعمال انجام دے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو سب جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے ویسے ہی جنت میں مقام اور نعمات جنت ملیں گی۔ اور دین میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کیا اور یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی اتباع کی، اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ پھر جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب احاطہ رکھنے والا ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق بھی ہے جن کا مقررہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے، اور ان بچوں کے متعلق ہے جو